in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque and build the fabled Third Temple in its place. It might sound like a conspiracy, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2020. ناظرین، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ یہودی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبل الزیتون پر قربان کر کے جلایا جائے، جس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ ہمیں تو یہ کہانی سنتے ہوئے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے اور یہ سب دیکھنے کے لیے ہم کہاں زندہ ہوں گے، لیکن دوستو جس طرح کے حالات و واقعات چل رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن آ گیا۔ سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی۔ آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی۔ تورات کی ایک روایت میں لکھا ہے، خدا نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی آلہ زراعت نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھ کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا، گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیوار کی لکڑی اور سرخ رنگ کا کپڑا لے کر اس گائے میں ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں رکھ دے اور بتائے کہ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے رکھی ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ جو کوئی اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش رکھتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ تو دوستو، توریت کی یہ روایت یہودی قوم کو گائے کے ذبیحے سے متعلق دیے گئے شرعی احکامات پر مبنی ہے۔ قربانی کا یہ حکم انہیں ایک خاص موقع پر دیا گیا تھا کہ جب ان میں قتل و غارت گری حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ عام انسان کا قتل ان کے نزدیک معمولی سی بات تھی، جبکہ وہ انبیاء کرام کے قتل سے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب بھی اسی خصوصیت کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی، لیکن امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گایوں کے لیے مشہور ہے، اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچڑیاں تلاش کر لی گئیں۔ یہ خبر امریکی میڈیا سمیت دیگر عالمی خبر رساں اداروں سے چند روز قبل دی ہے۔ ناظرین، ان گائے کو فلسطین پہنچایا گیا ہے اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی، ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے، اور اب 4 گائیں ایسی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جبل الزیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی۔ اب کہا جا رہا ہے یہ قربانی بہت جلد ہوگی، کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے۔ دوستو، وقت آ بھی گیا ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ وقت آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن پچھلے کئی مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکیں، اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے۔ اب اگر مسجد اقصی شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور مچے گا، مذمت ہوگی، جلوس نکلیں گے اور بس۔ لیکن ابین اس سب کچھ تاریخی حوالوں سے ثابت شدہ ہے، اور ٹھیک وہی ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے جتنا زور لگایا ہے وہ اپنی روایات پر عمل کر کے یہ عمل ضرور انجام دے گا، تاکہ وہ کسی بھی طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے فلسطین ختم کر جائے اور اپنا تسلط قائم کریں۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے۔ درآمد شدہ قربانی کی گائیں خدا کی تعریف میں پرانے نغموں اور بڑھتی ہوئی حمایت کے ساتھ کچھ قوم پرست یہودیوں کو اب بھرپور امید ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کو گرا کر اس پر دوبارہ اپنا ہیکل تعمیر کریں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق تل ابیب کے ایک مدافعتی علاقے میں
یہودیوں کا ایک گروہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد اس کی تعمیر نو پر خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر کے بعد مسیحا جلد دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے، لیکن دوسروں کے لیے ان کے مقصد کے حصول سے اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں کشیدگی بڑھے گی۔ بنیاد پرست یہودی گروپ کورسٹر کے ارکان کا دعویٰ ہے کہ وہ لیوی قبیلے کا حصہ ہیں، جس کا ذکر بائبل میں ہے، جو کہ اس مقدس مقام پر حمد اور موسیقی پیش کرتے تھے۔ ان کے نظریات مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں درختوں سے بنے ایک بڑے احاطے پر ہیں۔ اس احاطے میں مسجد اقصیٰ صدیوں سے موجود ہے، جو کہ اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے، جبکہ یہ یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور اسے اپنا مقدس ترین مقام کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان 1967 میں ہونے والے 6 دن پر محیط جنگ کو 56 سال بھی مکمل ہو گئے۔ 1967 کی اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، بیت المقدس اور گولان ہائٹس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ جنگ 5 جون سے 10 جون تک جاری رہی تھی۔ دسمبر سے نیتن یاہو انتہائی دائیں بازو کے وزراء کے ساتھ مل کر حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے احاطے پر اسرائیلی خود مختاری مسلط کرنے کے وکیل ہیں۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے گزشتہ مہینوں میں مقبوضہ بیت المقدس کے مقدس مقامات کی حیثیت جوں کی توں رکھنے کا مطالبہ کیا، لیکن اب امریکہ بھی اپنی باتوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ لیکن نیتن یاہو ہیں کہ کوئی بات نہیں مان رہے، جیسے انہوں نے یہ فریضہ پورا کرنے کی قسم کھائی ہو۔ دوسری طرف بین الاقوامی برادری نے مشرقی مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیل کے الحاق کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اسے مقبوضہ فلسطینی علاقہ قرار دیا۔ ناظرین، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں، جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر حال ہی میں اسرائیل میں یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے۔ انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس بچیا کو یہ یہودی اپنی ریاست اور فلسطین کے خاتمے سے جوڑتے ہیں۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی یہ ڈرامہ کب کرتے ہیں اور فلسطین پر مظالم کا سلسلہ کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ اب تک پوری دنیا نے اسرائیل سے جنگ بندی کا کہہ دیا، لیکن اسرائیل ایک بھی بات نہیں مان رہا۔ شاید اس ڈرامے سے یہودی مان جائیں۔ حماس کے بڑے رہنماؤں نے بھی اس تناظر میں انہیں سبق سکھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔